کبھی سوچا ہے کہ ہماری صحت کا تعلق، ہماری پلیٹ میں موجود کھانے کا تعلق صرف کھیتوں سے نہیں بلکہ ان کھیتوں کی مٹی سے بھی جڑا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی پوشیدہ، ایک ایسے ہی گہرے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہماری تندرستی کی اصل بنیاد ہے۔ ذرا ان دو نقشوں کو دیکھیے۔ ایک طرف وہ علاقے ہیں جہاں مٹی میں زنک کی شدید کمی ہے، اور دوسری طرف وہ آبادیاں جہاں لوگ زنک کی کمی کا شکار ہیں۔ ان دونوں میں جو مماثلت ہے نا، وہ حیران کن ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جہاں زمین بیمار ہے وہاں انسان بھی صحت مند نہیں رہ سکتے۔ آج ہم اسی گہرے تعلق کی کہانی بیان کریں گے۔ تو یہ زنک آخر ہے کیا چیز؟ یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے جسم کا ایک خاموش محافظ ہے۔ یہ صرف ایک دھات نہیں بلکہ 300 سے زیادہ جسمانی افعال کو چلانے والی ایک اہم چابی ہے۔ یہ ہمارے مدافعتی نظام کی ڈھال ہے، ہماری نشو و ماں کا ایندھن ہے۔ اس کے بغیر زندگی کی مشینری ٹھیک سے چل ہی نہیں سکتی۔ اچھا، زنک کی اہمیت تو ہم نے جان لی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کمی کا مسئلہ کتنا بڑا اور کتنا سنگین ہے۔ آئیے ذرا عالمی سطح پر اس بحران کی گہرائی کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا عدد ہے۔ دنیا کا ہر تیسرا انسان ایک ایسی بھوک کا شکار ہے جو نظر نہیں آتی۔ اسے پوشیدہ بھوک کہتے ہیں۔ مطلب پیٹ تو بھرا ہوتا ہے لیکن جسم ضروری غذائی اجزاء کے لیے ترستا رہتا ہے۔ اور اس پوشیدہ بھوک کی قیمت ہم انسانی جانوں کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 8 لاکھ زندگیاں، جن میں 4.5 لاکھ معصوم بچے بھی شامل ہیں، صرف اس ایک کمی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی خاموش وبا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ تو یہ سارا مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہمارے قدموں کے نیچے ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں اناج اگایا جاتا ہے ان میں سے آدھی زمینوں میں تو وہ زنک موجود ہی نہیں جو پودوں کی ضرورت ہے۔ اور جب ہماری خوراک کی جڑیں ہی کمزور ہوں تو ہماری صحت کا درخت کیسے پھلے پھولے گا؟ عالمی تصویر تو تشویشناک ہے ہی، لیکن جب ہم خاص طور پر پاکستان پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ مسئلہ ایک نئی اور کئی زیادہ سنگین شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اعداد و شمار پاکستان کی کہانی خود بیان کر رہے ہیں۔ یہاں 70% زرعی زمین زنک کی شدید کمی کا شکار ہے، اور اس کا سیدھا اثر عوام پر پڑ رہا ہے، جہاں تقریباً ہر 5 میں سے ایک شخص اس کمی میں مبتلا ہے۔ یہ ایک واضح اور ناقابل تردید تعلق ہے۔ تو یہ کمی مٹی سے انسان تک پہنچتی کیسے ہے؟ اس کا جواب ہماری روزمرہ کی خوراک میں چھپا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ گندم اور چاول جیسی بنیادی فصلیں اس کہانی میں کیا کردار ادا کرتی ہیں۔ گندم اور چاول اربوں لوگوں کی زندگی کا سہارا ہے، لیکن یہاں ایک گہرا تضاد ہے۔ یہی غذائیں جو ہمیں توانائی دیتی ہیں قدرتی طور پر زنک کے معاملے میں کمزور ہوتی ہیں، اور جب انہیں پہلے سے ہی بیمار مٹی میں اگایا جاتا ہے تو ان کی غذائیت کا معیار اور بھی گر جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک صحت مند جسم کے لیے ایسی گندم چاہیے جس میں 40 سے 60 ملی گرام فی کلوگرام زنک ہو، لیکن آج کی جدید فصلیں ہمیں کیا دے رہی ہیں؟ صرف 20 سے 31 ملی گرام۔ یہ ایک بہت خطرناک غذائی خلا ہے جسے ہمیں فوری طور پر پر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہم اس مسئلے کے آگے بے بس ہیں؟ بالکل نہیں۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایک بہت طاقتور حل موجود ہے جسے کہتے ہیں بائیو فورٹیفیکیشن۔ آئیے امید کی اس کرن کو ذرا سمجھتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں بائیو فورٹیفیکیشن کا مطلب ہے فصلوں کو قدرتی طور پر زیادہ غذائیت سے بھرپور بنانا، یعنی ہم افزائش نسل یا پھر زرعی طریقوں سے فصل میں وٹامنز اور معدنیات کی مقدار اس طرح بڑھاتے ہیں کہ ہماری خوراک خود ایک دوا بن جائے۔ اس کے 2 بڑے راستے ہیں۔ ایک ہے جینیاتی طریقہ، جو ایک پائیدار اور طویل مدتی حل ہے جس میں ہم بہتر بیج تیار کرتے ہیں۔ دوسرا راستہ ہے زرعی طریقہ، جو ایک تیز رفتار اور فوری حل ہے جس میں ہم کھاد کے ذریعے فصل کی غذائیت کو بڑھاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کسان اس تبدیلی کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کے پاس وہ کون سے اوزار ہیں جن سے وہ اپنی فصلوں کو زیادہ صحت مند، زیادہ غذائیت سے بھرپور بنا سکتے ہیں؟ کسانوں کے پاس کئی طریقے ہیں۔ وہ زنک کو سیدھا مٹی میں شامل کر کے زمین کو زرخیز بنا سکتے ہیں۔ وہ پتوں پر زنک کا سپرے کر کے فصل کو براہ راست طاقت دے سکتے ہیں۔ وہ بیجوں کو زنک کے محلول میں بھگو کر ایک مضبوط آغاز دے سکتے ہیں، یا پھر پنیری کی جڑوں کو اس محلول سے سیراب کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، طریقے تو بہت ہیں، لیکن ان سب میں سب سے مؤثر کون سا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جو یہ یقینی بنائے کہ زنک صرف پودے تک نہیں بلکہ اس کے دانے تک پہنچے، کیونکہ آخر میں تو وہی دانہ ہماری خوراک بنتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں سائنسی تحقیقات سے ملتا ہے۔ اگر صرف مٹی میں زنک ڈالا جائے تو دانے میں تقریباً 29% اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر صرف پتوں پر سپرے کیا جائے تو یہ اضافہ دگنا ہو کر 55% ہو جاتا ہے، اور جب دونوں طریقوں کو ملا دیا جائے تو یہ 62% تک پہنچ جاتا ہے۔ مطلب صاف ہے، پتوں پر سپرے ایک انقلابی قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ جب ہم مٹی کو شفا دیتے ہیں نا، تو اس کا اثر صرف فصلوں تک محدود نہیں رہتا، یہ اثر ایک لہر کی طرح پورے معاشرے میں پھیلتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لہر کہاں تک پہنچتی ہے۔ یہ ایک ایسا حل ہے جس میں ہر کسی کی جیت ہے۔ کسانوں کے لیے اس کا مطلب ہے 7% تک زیادہ پیداوار اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف مضبوط فصل، اور قوم کے لیے اس کا مطلب ہے صحت مند عوام، اسپتالوں پر کم بوجھ اور ایک مضبوط معیشت۔ یہ ایک ون ون سلیوشن ہے۔ جیسا کہ ماہرین کا کہنا ہے، بائیو فورٹیفیکیشن اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنے کا سب سے عملی اور کم خرچ طریقہ ہے۔ یہ ایک ایسا پائیدار حل ہے جو ہر کسان اور ہر ملک کی پہنچ میں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال خود پاکستان ہے۔ دیکھیے، 2011 میں ملک کے 39% سے زیادہ بچے زنک کی کمی کا شکار تھے، لیکن پھر آگاہی، کسانوں کی تربیت اور بائیو فورٹیفیکیشن کی ایک لہر شروع ہوئی، اور آج یہ شرح آدھی سے بھی کم ہو کر 18.6% رہ گئی ہے۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ جب نیت اور عمل مل جائیں تو تبدیلی ممکن ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک اتنے بڑے بحران کا حل موجود ہے، ایک ایسا حل جو ہماری مٹی سے شروع ہوتا ہے، جو کسانوں کو بھی فائدہ دیتا ہے اور قوم کو بھی، تو پھر ہمیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟